ہر قسم کے فری لیکچرز کے لیے یوٹیوب چینل ساحل آرگنائزیشن سبسکرائب کریں۔ سبجیکٹ اردو، سبق ہے مجسمہ، اس کے مصنف ہیں غلام عباس۔ اس میں اس کا خلاصہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کسی ملک کا بادشاہ اپنی ملکہ پر دل و جان سے فریفتہ تھا۔ وہ حسین بھی تھی اور جوان سال بھی۔ ملکہ آداب شاہی کا خیال رکھتے ہوئے بادشاہ کی بہت عزت کرتی تھی اور اس کی محبت پر ناز بھی کرتی تھی، لیکن وہ اس قدر عیور و غرور کے نشہ میں سرشار رہتی تھی کہ جب وہ بادشاہ اپنے فرائض سے فراغت پا کر محل میں تھکا ہوا داخل ہوتا اور اسے ایک رفیق یعنی دوم ساز کی ضرورت ہوتی جو اس سے ہم کلام اس کے قریب بیٹھے اور اس سے مسکرا کر بات کرے تاکہ اسے کچھ تسکین حاصل ہو، ملکہ اس معیار پر قطعی پوری نہیں اترتی تھی۔ اس طرح کافی عرصہ گزر گیا اور بادشاہ اپنی زندگی میں ایک خلا محسوس کرنے لگا۔ اتفاق سے بادشاہ کے یہاں کوئی اولاد بھی نہیں ہوئی، ورنہ اس سے دل بہلاتا اور اس کی کمی کا احساس نہیں ہوتا جو ملکہ نے پیدا کر رکھی تھی۔ بادشاہ بہت افسردہ رہنے لگا۔ درباری اور اس کی افسردگی کا سبب پوچھنے کی جرات نہیں کر سکتے تھے۔ وہ اس کے لیے تفریحات کے سامان فراہم کر کے اور اسے خوش کرنے کی کوشش کرتے مگر ناکام رہتے۔ بادشاہ کسی مشغلے میں حصہ نہیں لیتا تھا۔ ایک دن ایک مجسمہ ساز بادشاہ کے لیے ایک حسین و جمیل عورت کا مجسمہ بنا کر لایا اور اسے تحفے میں پیش کیا۔ بادشاہ کو یہ مجسمہ بہت ہی بھلا لگا اور اس نے یہ تحفہ قبول کر لیا اور مجسمہ ساز کو انعامات و کرامات سے نوازا۔ بادشاہ نے اس مجسمے کو ایسی جگہ رکھ لیا جہاں اٹھتے بیٹھتے اس کی نظریں اس پر پڑتیں۔ رفتہ رفتہ بادشاہ کے دل میں اس مجسمے سے خاص دلچسپی پیدا ہو گئی۔ بادشاہ ملکہ سے جس چیز کا خواہاں تھا وہ اسے مجسمے سے حاصل ہو گئی تھی۔ بادشاہ اپنی خواب گاہ میں گھنٹوں بیٹھا اس مجسمے کو تکتا رہتا۔ ملکہ کو مجسمہ سے بادشاہ کے لگاؤ کا علم ہو چکا تھا۔ وہ خواب گاہ میں داخل ہونے کا پروگرام بناتی اور دروازے کے قریب آ کر جھانکتی، لیکن وہ یہ دیکھ کر واپس چلی جاتی کہ بادشاہ مجسمے سے دل بہلانے میں اس قدر مشغول ہے کہ وہ ارد گرد کے ماحول سے قطعی بے نیاز ہے۔ ملکہ نے بادشاہ کی محویت کا جب یہ عالم دیکھا تو اسے ہوش آیا اور اس نے اپنے غرور کے بت کو پاش کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کا طریقہ اس نے نکالا کہ ایک دن اس نے خاموشی سے خواب گاہ میں جا کر مجسمے کے رخسار پر ایک سیاہ اور بدنما دھبا لگا دیا اور بادشاہ کی جب نظر اس پر پڑی تو وہ غیظ و غضب کے عالم میں محل کے تمام لونڈی غلاموں کو خوب ڈانٹا اور اس کے بعد گھنٹوں بیٹھ کر وہ سیاہی کا دھبا صاف کرتا رہا۔ ملکہ دھڑکتے دل سے یہ سارا حال دیکھتی رہی۔ ایک ہفتے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ مجسمے کی دونوں آنکھیں کسی نے پھوڑ دیں۔ بادشاہ نے دیکھا تو پھر اس کا پارا چڑھ گیا اور اس نے غصے میں غلاموں کو خوب کوڑے پڑوائے۔ مجسمے کے عیبدار ہونے کے باوجود بادشاہ کی محبت میں کمی نہیں آئی۔ اس کے بعد پھر نیا سانیہ پیش آیا، وہ یہ تھا کہ کسی نے مجسمے کے دونوں کان کاٹ دیے۔ پھر بادشاہ نے ایک دن یہ دیکھا کہ اس کی ناک کٹی ہوئی ہے، تو اس کے بعد اس نے ایک دن مجسمے کے سینے کو زخمی پایا اور ایک دن تو یہ ہوا کہ صبح جب بادشاہ بیدار ہوا تو اس نے دیکھا کہ فرش پر اس مجسمے کے ٹکڑے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے اور اس کا وجود ختم ہو چکا تھا، لیکن دوسرے لمحے اس نے دیکھا کہ اس کی ملکہ اس کے قدموں میں تھی، گویا ملکہ کا غرور ختم ہو چکا تھا۔ نتیجہ اس کہانی کا مرکز خیال یہ کہ اگر مرد اپنے محبوب کو دیوانہ وار چاہے، بالخصوص اپنی شریک حیات کو، تو اس کو اپنے شوہر کی قدر کرنا چاہیے اور اس کے ہر حکم پر بشرطیہ جائز ہو سر قلم خم کر دینا چاہیے۔ اگر ایسی عورت خود سری اختیار کر لے اور غرور کے نشے میں سرشار رہنے کی عادت اسے پڑ جائے تو وہ مرد کی نظر میں گر جاتی ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرد کسی اور کی طرف متوجہ ہو جائے۔ یہ عمل عورت کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ مزید فری لیکچرز کے لیے یوٹیوب چینل ساحل آرگنائزیشن سبسکرائب کریں۔